لاہور کے ایک شاہانہ میرج ہال میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ پھولوں کی خوشبو، روشنیاں، کہکہی، دوستوں کی ہنسی مذاق، قریبی رشتہ داروں کی بھاگ دوڑ، ہر طرف زندگی ہی زندگی تھی۔ مہمان کہیں بریانی اور قورمہ کا مزہ لے رہے تھے، کہیں بچے غباروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہیں خواتین دلہا دلہن کی تعریفوں میں مصروف تھے۔ اسٹیج پر ہمارا دلہا ڈاکٹر جوہان کھڑا تھا، سجی ہوئی شیروانی، نفاست پرکار اور چہرے پر وہ معصوم سی گھبراہٹ کہ بس دلہن آ جائے اور زندگی مکمل ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں ابیہ کے اسٹیج پر آنے کا وقت تھا۔ ابیہ لاہور کی وہ لڑکی جس کے حسن، اخلاق اور شرافت کا چرچا ہر جگہ پر تھا۔ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور دل عزیز۔ ان کا خاندان شہر میں اچھا خاصا معزز اور خوشحال تھا۔ بڑا سا گھر، اچھی حیثیت اور عزت والا خاندان۔ لیکن ابیہ کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا تھا اور جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جوہان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دوست اسے چھیڑ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آج دل کی دھڑکن کچھ زیادہ نہیں چل رہی، دلہن کو دیکھ کر تو سانسیں اٹک جائیں گی۔ جوہان ہنسی میں بات ٹال دیتا، مگر اس کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ اچانک ہال میوزک بدلا، ایک میٹھا سا رومانوی نغمہ بجنے لگا، سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں سے ابیہ اپنے نازک قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا کالا جوڑا روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، ماتھے کی بندیاں، آنکھوں کا کاجل، ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ۔ جوہان اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے جیسے دنیا سے کٹ گیا۔ ابیہ نے اسٹیج پر قدم رکھا، جوہان نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ابیہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تالیاں بج اٹھیں، خوشیاں گونجنے لگیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز آئی پر ابیہ زمین پر گر پڑی۔ ماحول میں کھلبلی مچ گئی۔ ڈاکٹر جوہان کی آنکھوں سے خوشی غائب ہو کر خوف میں بدل گئی۔ مہمان دور پڑے، عورتیں چیخیں، مرد آگے بڑھ گئے۔ ابیہ کی ماں اور بہن اسے گھبراہٹ میں اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ جوہان اور اس کا خاندان سکتے میں آ گیا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا ابیہ کسی بیماری کی مریض ہے؟ کیا کوئی بات چھپائی گئی ہے؟ شادی پہلے ہی جلدی میں طے کی گئی تھی۔ ابیہ کے خاندان نے کہا تھا کہ بہتر تاریخ ایک ہی ہے۔ جوہان کے گھر والوں نے بات مان لی تھی، مگر اب سب کو شک ہو رہا تھا۔ جوہان کی ماں نے آہستہ سے کہا، کہیں ہم سے کچھ چھپایا تو نہیں گیا؟ اگر لڑکی بیمار ہے تو ہم شادی نہیں ہونے دیں گے۔ حال میں جو چند لمحے پہلے ہنسی گونج رہی تھی، وہاں اب سناٹا اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا ابیہ کو کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاید بخار، مگر جوہان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، اسے اندازہ تھا کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابیہ کو دیکھے گا، اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جوہان کمرے میں پہنچا تو ماحول بھاری تھا۔ ابیہ بستر پر نیم بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھیں لال تھیں، بہن پریشان کھڑی تھی، اور چند قریبی رشتہ دار دم سادے بیٹھے تھے۔ جوہان نے سنجیدگی مگر نرمی بھرے لہجے میں کہا، میں ابیہ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے سمجھنے دیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ابیہ کے والد نے پہلے جھجک دکھائی، مگر حالات دیکھ کر ہاں کر دی۔ جوہان نے ابیہ کی نبض چیک کی،
اس کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، سانسوں کی رفتار دیکھی۔ بظاہر سب نارمل تھا، مگر اس کے اندر ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک احساس انسان جاگ چکا تھا۔ ابیہ کا چہرہ زرد تھا، بازو کمزور، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ یہ سب کسی عام تھکن کی نشانیاں نہیں تھیں۔ کچھ دیر بعد ابیہ کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، مگر اس کی نظریں ڈری ہوئی، بھٹکی ہوئی اور بے چین تھیں، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ ذہان اس کے قریب بیٹھا اور دھیمے لہجے میں بولا، ابیہ تم ٹھیک ہو؟ کچھ بتانا چاہتی ہو؟ ابیہ نے سر ہلایا، مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ ذہان نے ابیہ کے والد سے پوچھا، کیا ابیہ کو پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی بیماری، کوئی ٹینشن؟ ابیہ کے والد فوراً بولے، نہیں بیٹا، بالکل نہیں، وہ ٹھیک ہے، بس شاید شادی کی ٹینشن زیادہ ہو گئی ہوگی۔ ذہان کے دل کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ اسے لگا جیسے کوئی بڑی بات چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں ابیہ کا میک اپ ہٹوا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں چیک کرنی ہیں۔ ابیہ کے گھر والوں نے فوراً مخالفت کی۔ ماں نے اسے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میک اپ کیسے ہٹایا جائے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مگر ذہان کے والد کھڑے ہو گئے، سخت لہجے میں کہا، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، اگر اسے شک ہے تو ہم سچ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بات چھپائی گئی ہے تو یہ شادی آگے نہیں بڑھے گی۔ اس دھمکی کے بعد ابیہ کے گھر والے مجبور مان گئے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے ابیہ کا میک اپ صاف کیا۔ جیسے ہی میک اپ ہٹا، ابیہ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے چہرہ، حد سے زیادہ پیلا، ہونٹ خشک، ایک ایسی لڑکی جس نے نہ جانے کتنی راتیں روتے جاگ کر گزاری ہوں۔ ذہان نے فوراً سب سمجھ لیا، یہ کمزور کسی بیمار کی وجہ سے نہیں، ذہنی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے تھی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، ابیہ کو اتنی کمزوری کیوں ہے؟ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ ابیہ کے والد نے پھر وہی بات دہرائی، بیٹا کچھ نہیں، بس تھک گئی ہے۔ ذہان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ایک ایماندار انسان بھی۔ وہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، دیکھیے، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ ابیہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے، اسے اتنی کمزوری معمولی بات نہیں۔ اگر آپ لوگ سچ نہیں بتائیں گے تو میں ابھی شادی روک دوں گا، بارات واپس لے جاؤں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو پولیس بھی بلا سکتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابیہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابیہ کا بھائی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد ابیہ کے والد نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ غیر ضروری لوگ باہر کر دیے گئے، اور پھر ابیہ کی زندگی کا وہ راز کھلا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ابیہ کسی زمانے میں ایک لڑکے سے سچی محبت کرتی تھی۔ اس کا نام احمد تھا، ایک سادہ سا شریف محنتی لڑکا۔ اس کا خاندان متوسط تھا، باپ سرکاری نوکری کرتا تھا، سب حلال کماتے تھے، عزت سے جیتے تھے۔ ابیہ اور احمد کی دوستی ایک دن محبت میں بدلی۔ کالج میں چائے چسکیاں، لائبریری میں چھپکے سے باتیں، ایک دوسرے کے لیے لکھے گئے پیار بھرے پیغامات۔
ان کا تعلق خالص اور سچا تھا، مگر یہ راز زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن ابیہ کے والد کو پڑوس سے خبر ملی کہ ابیہ کو احمد کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ بس یہی سننا تھا کہ گھر میں طوفان آ گیا۔ ابیہ جیسے ہی گھر پہنچی، والد نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ کیا چل رہا ہے تمہارا؟ خاندان کی عزت کا خیال ہے یا نہیں؟ کال کو یہ بات پھیل گئی تو تمہارا سر کیسے اٹھے گا؟ ابیہ نے ہمت کر کے کہا، ابو، احمد اچھا انسان ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ بھائی نے دھمکی دی، ماں نے تھپڑ مارا، اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، فون چھین لیا، کالج جانا بند، ابیہ کی دنیا اندھیرے میں دھکیل دی گئی۔ احمد جب یہ سب جان کر ابیہ سے ملنے آیا تو ابیہ کے بھائی نے اسے مار کر کہا، اگر دوبارہ یہاں آیا تو انجام برا ہوگا۔ احمد بے بس ہو کر واپس چلا گیا۔ نہ پیسہ نہ طاقت، صرف محبت تھی، مگر اس محبت کو ابیہ کے خاندان نے قبول نہ کیا۔ ادھر ابیہ دنوں میں ٹوٹتی گئی، کھانا بند، نیند بند، زندگی جیسے رک گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ابیہ کی شادی کا فیصلہ کر دیا گیا ذوحان کے ساتھ۔ وہ بے بسی میں سب مان گئی، لیکن اندر سے مر چکی تھی۔ اسی ٹوٹ پھوٹ نے اسے شادی کے دن بے ہوش کر دیا۔ ذوحان یہ سب سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، انکل، آپ نے غلط کیا۔ بیٹی کو زبردستی اس انسان سے جدا نہ کرنا جسے وہ چاہتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر ابیہ کی خوشی احمد کے ساتھ ہے تو اسے اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں احمد کو بلایا جائے، ابیہ اسی سے نکاح کرے۔ ابیہ کے والد سبتے میں آ گئے، بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت، ذوحان نے نرمی سے جواب دیا، عزت اسی میں ہے کہ بیٹی کی خوشی کو ترجیح دیں، ورنہ یہ شادی ہو پائے گی اور نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب ہوگا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر ابیہ کے والد مان گئے۔ ابیہ کا بھائی احمد کو لینے گیا۔ احمد گھر میں بیٹھا رو رہا تھا۔ آج ابیہ کی شادی تھی، وہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا، ابیہ کا بھائی اندر آیا، احمد کو دیکھ کر بولا، چلو، ابیہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ احمد کو یقین نہ آیا، مگر بات سن کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً تیار ہوا اور میرج ہال پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دلہا کے کپڑے پہنائے گئے اور سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں، ارے دلہا بدل گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابیہ کے والد کا دل دہلنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ بات بگڑتی، ذوحان سٹیج پر چڑھا، مائک پکڑا اور بولا، سب لوگ سنیں، ابیہ اور احمد ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دو دل زبردستی ٹوٹ جائیں، اس لیے آج ابیہ کا نکاح احمد سے ہوگا۔ کچھ لمحے کا سناٹا، پھر تالیاں بج اٹھیں۔ لوگ ذوحان کی انسانیت اور ہمت کی تعریف کرنے لگے۔ جب نکاح ہوا تو ابیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور حال میں خوشی کی لہریں دوڑیں۔ ذوحان خاموشی سے اپنی برات لے کر واپس چلا گیا، لیکن ایک عظیم انسان کے طور پر جس کا دل سب کے دلوں میں بس گیا۔ آج ابیہ اور احمد خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا ہے۔ دونوں خاندان اب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ذوحان، وہ اب بھی لوگوں کے دلوں میں محبت، انسانیت
اور قربانی کی روشن مثال بنا ہوا ہے۔ دوستو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور ساتھ چلیں ہمارے ساتھ مزید دلچسپ کہانیوں میں۔ کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔